یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا، گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا، گنبد خضرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا، کب کھلے گی میری قسمت اب لگے گی کتنی دیر، کب کھلے گی میری قسمت اب لگے گی کتنی دیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر ہو، میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے حضور، فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے حضور، ہو زباں پر میری اکثر آپ ہی کا ذکر خیر، ہو زباں پہ میری اکثر آپ ہی کا ذکر خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ یا نبی تیری دہائی آفتوں میں گر گیا، یا نبی تیری دہائی آفتوں میں گر گیا، رخ
رخ بدل دے مشکلوں کا اور بلائے مجھ سے پھیر رخ بدل دے مشکلوں کا اور بلائے مجھ سے پھیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہونا بے نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہونا بے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا خدا عالم میں اونچا پرچم اسلام ہو یا عالم میں اونچا پرچم اسلام ہو دشمنان نے دی مسلمانوں سے ہو مغلوبوں سے دشمنان نے دی مسلمانوں سے ہو مغلوبوں سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا 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 نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر سب غلاموں کا بلا ہو سب غلاموں کا بلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی تمام اسلام میں بابا سے بلند کہہ دیجئے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ
लगाया अपना बेड़ा पार है, ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की है, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भैया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मज़ीद प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। आगे प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी पेशानी पर लिख देता है कि ये बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है और क़यामत वाले दिन उसको शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान और हदीस की बात सुनना सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का तरीका आपको पहले बयान किया गया। कुरान मजीद के अंदर मुसलमान की ये सिफत बयान की गई है कि मुसलमान के सामने जब कुरान और हदीस की बात बयान की जाए तो वो तवज्जो के साथ सुनता है, और कुफार की ये सिफत बयान की गई है कि जब कुरान और हदीस की बात होती है तो वो तवज्जो के साथ नहीं सुनता, बल्कि खेल कूद में तवज्जो इधर उधर के कामों में लगाते हुए सुनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फज़ल व करम है कि हम मुसलमान हैं। तो हमें मुसलमानों की सिफ़ात अपनानी चाहिए कि जब भी कुरान और हदीस की बात सुनी जाए तो तवज्जो के साथ सुने, अपने जहन को, अपने दिल को खेल कूद से बचाते हुए, इधर उधर के जहन में घुमाते हुए, अपने आप को बचाते हुए कुरान और हदीस की बात सुननी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का ये हम पर करोड़ एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक की बहारें लूटने की तौफ़ीक अता फरमाई। और ये भी उसी का एहसान है, उसी का फ़ज़ल है कि हम उसी के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के सुन्नत एतिकाफ़ में बैठने की सुन्नत अदा कर रहे हैं। नमाज़ें पढ़ते हैं हम, दीगर आमाल करते हैं, तो हमारे कंधों पर बैठे हुए 2 फरिश्ते, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है, एक दाएं जानिब बैठा हुआ और एक बाएं जानिब। दाएं जानिब बैठने वाले फरिश्ते का ये काम है कि वो नेकियां लिखता है, और बाएं जानिब बैठे हुए फरिश्ते का काम है कि वो बंदा जो गुनाह करता है उसको लिखता है। दीगर आमाल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं हम, सदका देते हैं, दीगर नेक आमाल हम बजा लाते हैं। नेकियां करें तो सिर्फ़ नेकियों वाला फ़रिश्ता हरकत करता है। अगर हम शैतान के बहकावे में आकर, नफ्सो शैतान के बहकावे में आकर, सुस्ती में आकर अगर कोई माअज़ल्लाह अज़्ज़ा व जल गुनाह कर बैठे तो सिर्फ़ बाएं कंधे वाला फ़रिश्ता हरकत करता है और उस गुनाह को लिख लेता है। लेकिन मीठे इस्लामी भाइयों, एक ऐसा अमल है कि वो अमल तो हम एक करते हैं, लेकिन उस अमल के करने की बरकत से दाएं हाथ वाला फ़रिश्ता भी हरकत में आ जाता है और बाएं हाथ वाला फ़रिश्ता भी हरकत में आ जाता है। आज उस अमल के बारे में सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, उसके कुछ फ़ज़ाइल, उसके कुछ बरक़ात सुनेंगे
اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کا بھی ثواب پائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ بھی آپ کے ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس عمل کے بارے میں بتاتا چلوں، وہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے۔ اس عمل کو درود پاک کہا جاتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمیں نیکیاں بھی ملتی ہیں اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو دائیں کندھے والا فرشتہ جو ہے وہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور بائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے وہ گناہ مٹانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح عمل تو ہم ایک کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دائیں اور بائیں دونوں کندھوں والے فرشتے جو ہیں وہ حرکت کرنے میں آ جاتے ہیں، دونوں حرکت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج اس بیان میں ہم درود پاک کے کچھ فضائل، کچھ برکات سنیں گے، اور یہ بیان سننے کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت درود پاک پڑھنے میں گزاریں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک رسالے میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، آ کر عرض گزار ہوتی ہے، اے حسن بصری، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، وہ مر چکی ہے، فوت ہو چکی ہے، میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ جس کو کرنے کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں کہ اس کی کیا حالت ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت کو ایک وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں اس طریقے سے 4 رکعتیں پوری کرنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، فضل کیا، تو تجھے تیری بیٹی کی حالت تجھے خواب میں دکھا دی جائے گی۔ وہ چلے جاتی ہے، رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد وہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وظیفہ بتایا ہوتا ہے وہ کرتی ہے اور سو جاتی ہے۔ رات کو اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھتی ہے، اس حالت میں دیکھتی ہے کہ وہ عذاب قبر میں گرفتار ہے، اس کو ڈامر کا جہنمی لباس پہنایا ہوا ہے۔ صبح اٹھتی ہے، بڑی پریشان ہوتی ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، سارا ماجرا عرض کرتی ہے، دعا کے لیے درخواست کرتی ہے کہ میری بیٹی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے عذاب قبر سے بچا لے۔ یہ کہہ کر رو دھو کر چلے جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں ایک بڑا ہی پیارا منظر آتا ہے۔ وہ منظر کیا ہے؟ باغ ہے، جھولا لگا ہوا ہے اس کے اوپر ایک حسین و جمیل عورت جھولا جھول رہی ہے، خادمہ ہے، اس کو پنکھا جل رہی ہیں، بڑا ہی اچھا پرسکون ماحول ہے۔ اتنے میں وہ عورت جو جھولا جھول رہی ہوتی ہے، بیٹھی ہوتی ہے، وہ عرض کرتی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اسی عورت کی بیٹی ہوں کہ جس عورت نے آپ کے بارگاہ میں آ کر یہ عرض کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور خواب میں دیکھنے بعد اس نے یہ حالت بیان کی تھی کہ میں نے ڈامر کا لباس پہنا ہوا تھا اور مجھے عذاب قبر ہو رہا تھا۔ آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس عورت نے تو آ کر کچھ اور ہی کیفیت بیان کی تھی، لیکن میں جو کیفیت دیکھ رہا ہوں، جو حالت دیکھ رہا ہوں، وہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ تو نعمتوں کے اندر ہے، لیکن تیری والدہ نے جو تیری حالت بتائی تھی اس وقت تو عذاب قبر میں گرفتار تھی۔ بڑی پیاری بات وہ ارشاد فرماتی، عرض کرتی ہے، غور سے سنیے گا، کہتی ہے دراصل بات تو وہی تھی کہ جو میری ماں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مجھے عذاب قبر ہو رہا تھا، اور صرف مجھے ہی عذاب قبر نہیں ہو رہا تھا بلکہ جس قبرستان میں میں مدفون تھی وہاں پر تمام قبرستان پر عذاب قبر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہو رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، استفسار کیا کہ پھر کیا وجہ ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی۔ عرض کرنے لگی دراصل بات یہ ہے، ماجرا یہ ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ حضور علیہ السلام کا عاشق ہمارے قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ گزرتے گزرتے اس نے صرف ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات پر درود پاک بھیجا، اور اس کا ثواب تمام قبرستان والوں کو اس نے ایصال کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس عاشق رسول کے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس قبرستان میں موجود کم و بیش 560 مردوں کے اوپر سے ہونے والے عذاب قبر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ تو آپ نے غور کیا کہ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کتنی برکت ہے کہ 560 مردوں کے اوپر جو عذاب قبر ہو رہا تھا، اس عاشق رسول کے محبت بھرے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس روایت سے جہاں ہمیں درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں، درود پاک رسالہ اور ثواب کرنے کی برکتیں نظر آتی ہیں، وہیں پر ہمیں کچھ مدنی پھول اور بھی ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلے کے دور کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بزرگان دین، اپنے علماء کے پاس حاضر دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا، وہ اپنے دور کے بڑے عالم، بڑے بزرگ کے پاس حاضر ہوتی، اپنے مسائل پیش کرتے۔ وہ بزرگ، وہ علماء ان کو ان کے مسائل کا حل ارشاد فرماتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایصال ثواب کرنا، ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے کہ ایصال ثواب کرنے سے فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ اگر ہم ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ہمارے مردوں کو ضرور پہنچے گا۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ درود پاک پڑھنے کی بڑے فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ درود پاک واحد وہ عمل ہے کہ اگر اس کو ریاکاری کے ساتھ بھی پڑھا جائے تو اس کا ثواب رائے گا نہیں جاتا۔ کسی کو دکھانے کی نیت سے بھی پڑھیں تو پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اگر ابھی آپ نے روایت سنی کہ اگر عشق و محبت میں ڈوب کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پر درود پاک پڑھیں گے تو اپنی ذات کو فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا ہی، انشاءاللہ عز و جل اس درود پاک کا دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ آئیے کچھ اور مزید درود پاک کے فضائل، درود پاک کی برکتیں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ میں تمام روئے زمین کے اندر جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کو شمار کر سکتا ہوں۔ یہ اندازہ لگانا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں روئے زمین کے اوپر تمام جتنے بھی درخت ہیں ان کے پتوں کو شمار کر سکتا ہوں کہ کتنے پتے ہیں۔ پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں تمام پانیوں کے قطرات کو شمار کر سکتا ہوں۔ جتنے بھی پانی ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، بارش کا پانی برستا ہے، جہاں جہاں پر جتنا بھی پانی ہے، تمام پانیوں کے قطروں کو شمار کر سکتا ہوں کہ کتنے قطرے بنتے ہیں۔ پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں تمام ریت کے ذرات کو شمار کر سکتا ہوں کہ ریت کے اندر کتنے ذرات ہیں، جتنی رہتے ہیں کتنے ذرات ہیں، میں ان کو شمار کر سکتا ہوں، ان کو گن سکتا ہوں۔ یہ تمام عرض کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جب ان کی خاموشی دیکھی، اس میں ساتھ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، اس کے علاوہ اور کوئی طاقت اور کوئی قوت عطا فرمائی؟ جبرائیل علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا، اتنی طاقت، اتنی قوت تجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کیا کوئی ایسا بھی مقام آتا ہے، کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے کہ جس کو تو شمار نہیں کر سکتا، جس کو تو گن نہیں سکتا؟ تو پتوں کو شمار کر سکتا ہے، پانیوں کے قطرات کو شمار کر سکتا ہے، ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے، کیا کوئی ایسی بھی جگہ ہے، کیا کوئی ایسا بھی مقام ہے، کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے کہ جس کو تو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا؟ کیا وہ تیری طاقت سے باہر ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ میں پتوں کو شمار کر سکتا ہوں، پانیوں کے قطرات کو شمار کر سکتا ہوں، ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اتنی طاقت، اتنی قوت ہونے کے باوجود جب آپ کا امتی آپ کی ذات ببرکات پر
آپ کی محبت و شوق میں ڈوب کر، آپ کے عشق میں آنکھیں بند کر کے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے صرف ایک مرتبہ آپ کی ذات ببرکات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس پر اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں نازل فرماتا ہے کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود، پتوں کو شمار کرنے کے باوجود، ریت کے ذرات کو گننے کے باوجود، پانی کے قطرات کو گننے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان رحمتوں اور ان برکتوں کو میں شمار نہیں کر سکتا کہ جو آپ کے امتی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کریں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کتنی برکت ہے، کہ اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی زیادہ کہ پتوں کو تو شمار کر سکتے ہیں، ریت کے ذرات کو تو گن سکتے ہیں، پانیوں کے قطرات کو تو اپنی گنتی میں لا سکتے ہیں، لیکن ان رحمتوں اور ان برکتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو جو محبت و شوق کے ساتھ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر کتنی رحمت اور کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بات سے آپ اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ جس ہستی پر، جس ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ اگر اس پر درود پاک پڑھا جائے تو انسان خود سنور جاتا ہے، انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس ذات ببرکات کی کتنی برکتیں ہوں گی، جس جگہ پر وہ موجود ہوگا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتوں، کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور بڑی پیاری روایت ہے درود پاک پڑھنے کے والے سے، اور یہ تو درود پاک پڑھنا اور ایک حضور علیہ السلام کا جب نام نامی آئے، جہاں پر حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو، جس کتاب میں حضور علیہ السلام کا نام مبارک لکھا جائے، اگر اس کو بندہ چوم لے، حضور علیہ السلام کے نام مبارک کو سن کر، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا جائے تو اس کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار تھا، کوئی نیک عمل اس نے نہیں کیا تھا، بظاہر کیا تھا لیکن جس طرح اس کو کرنے کا حق ہے اس طرح وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، نیکیاں کرتا لیکن گناہ اس کے زیادہ تھے، گناہوں میں مشغول رہتا، شراب نوشی کرتا، اس کے علاوہ دیگر جو گناہوں کے کام ہیں وہ کرتا رہتا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، بنی اسرائیل والوں نے اس کو گناہ گار سمجھ کر نہ اس کی تدفین کی، نہ اس کو کفن دفن کیا، ویسے ہی اس کو روڑی پر پھینک کر چلے گئے۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر میرا ایک دوست، میرا ایک بندہ ہے، اس کو لوگوں نے روڑی پر پھینک دیا ہے، ویسے ہی اس کو جا کر اس کا کفن دفن کا انتظام کرو۔ آپ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس آبادی میں پہنچے، وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ کس طرح کا بندہ آج اس کا انتقال ہوا ہے، وہ کہاں ملے گا؟ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ وہ تو بڑا گناہ گار بندہ تھا، بڑا عصیاں شعار تھا، شراب نوشی کرتا، گالیاں بکتا، لوگوں کی عزتیں خراب کرتا، ماؤں بیٹیوں کی عزتیں خراب کیا کرتا تھا، نیک عمل اس کے اندر کچھ تھا نہیں بظاہر، لیکن یہ اللہ کے نبی ہو کر، اللہ کے پیغمبر ہو کر، اللہ کے نیک بندے ہو کر اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے کہ اس طرح جا کر اس کا کفن دفن کا انتظام کرو۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آیا تھا، اللہ کے نبی بھی ذرا سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ دفنانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ بڑا گناہ گار تھا، بڑا عصیاں شعار تھا، شراب نوشی کیا کرتا تھا، نیکی کام کی اس کے اندر کوئی بات نہیں تھی بظاہر، اور گالیاں دیا کرتا، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کیا کرتا تھا، لیکن تو یہ مجھے حکم دیا، تیرا حکم تھا کہ اس کو کفن دفن کا انتظام کیا جائے، کیا ماجرا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، سچ بات ہے، لوگ جو کہتے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ بڑا گناہ گار تھا، بڑا عصیاں شعار تھا،
اس کے نامہ اعمال میں نیکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، گناہ کیا کرتا تھا، شراب نوشی کیا کرتا تھا، لوگوں کی ماں و بہنوں کی عزتیں خراب کیا کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا، لڑائی جھگڑے کیا کرتا تھا. لیکن اے نبی سن، ایک مرتبہ یہ جو کتاب میں نے تجھ پر نازل کی ہے اس کو پڑھ رہا ہے، ایک مقام ایسا آیا، ایک جگہ ایسی آئی، ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس جگہ پر میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس نے دیکھا. اس نے اس کو محبت کے ساتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا. مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگرچہ وہ گناہ گار تھا، گناہ کیا کرتا تھا، شراب نوشی کیا کرتا تھا، لیکن اس کا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نامی چوم کر آنکھوں سے لگانا اور درود پاک پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق میں ڈوب کر کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، کوئی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی چوم کر آنکھوں سے لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. میٹھے اسلام بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ تو بنی اسرائیل کا ایک امتی تھا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ پیدا فرمایا گیا. اگر وہ بنی اسرائیل کا امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی سن کر، دیکھ کر اس کو آنکھوں سے لگائے، درود پاک پڑھے تو اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. تو اگر ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور شوق کے ساتھ ان کی ذات ببرکات پر اگر درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے اسلام بھائیوں، ایک اور بات ذرا قابل غور ہے کہ درود پاک پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ درود پاک پڑھنے سے کیا ہوگا؟ درود پاک اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں تصور کس کا آئے گا؟ اگر درود پاک پڑھتے ہیں تو تصور کس کا آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور آئے گا. اپنے نبی کی یاد کریں گے، اپنے نبی کو یاد کریں گے. امتی کو تو یہ چاہیے کہ اپنے نبی کو یاد کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پر درود پاک کثرت سے پڑھے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہم سنتے رہتے ہیں. آئیے میٹھے اسلام بھائیو، ہم ایک اور بات سنتے ہیں کہ امتی کو تو نبی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. امتی محبت میں ڈوب کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں سے کیسی محبت ہے؟ آئیے سنتے ہیں. یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی علماء کرام سے، لیکن آئیے میٹھے اسلام بھائی ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، پیدائش کا وقت تھا، ابھی پیدا ہوئے ہیں، بڑے نہیں ہوئے ابھی پیدائش کا وقت ہے. حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر سجدہ کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ کے لب مبارکہ جنبش فرما رہے تھے. جب کان قریب کر کے سنا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر دے. پیدا ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا اللہ عز و جل میری امت میری حوالے کر دے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت سے محبت ہے کہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو اپنی امت کو نہیں بھول رہے. اسی طرح میٹھے اسلام بھائیوں، صرف پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد نہیں کیا بلکہ اپنی جوانی گزاری، اپنا بڑھاپا گزارا، اپنی زندگی کے لمحات گزارے، اپنی امت کو یاد کرتے رہے. آندھی چلتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے کیونکہ پچھلی امتوں میں آندھیوں کا عذاب آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب آندھی چلتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے چکر لگاتے کہ آیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر آنے کے لیے بھیجا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اتنی فکر مند ہوتے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں اتنا غمگین ہوئے، اتنا سوچا اپنی امت کے بارے میں کہ غار کے اندر چلے گئے. 3 کھجوریں لی صرف
اور غار کے اندر جا کر رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہے کہ حضور علیہ السلام کہاں چلے گئے، لیکن حضور علیہ السلام اپنی اس دکھیاری امت کے بارے میں سوچ و بچار کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام کو جب معراج شریف کرائی گئی، حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ معراج کا جب کرایا گیا، حضور علیہ السلام جب براق پر بیٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج تو خوشی کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے، اپنے دیدار کے لیے آپ نے اپنے قریب بلایا ہے، لیکن یہ آنکھوں سے آنسو کس وجہ سے جاری ہو رہی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھے اوپر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے لیے براق پیش کیا گیا ہے، لیکن جب میری امت قیامت والے دن پل صراط کو عبور کر رہی ہوگی، اس وقت میری امت کے لیے کیا پیش کیا جائے گا؟ میں یہی سوچ کر، یہی دیکھ کر، یہی سن کر اپنے آپ کو غمگین کر رہا ہوں کہ میری امت کا کیا حال ہوگا قیامت والے دن۔ اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیوں، صرف دنیا کے اندر رہتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ جب دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو قبر کے اندر رکھا گیا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر اترتے ہیں، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے، کان کو قریب کر کر سنتے ہیں، حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ سے آواز آتی ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ صبح جب حضور علیہ السلام صبح مبارک کے وقت پیدا ہوئے، اس وقت بھی حضور علیہ السلام ربی حبلی امتی کہتے رہے، زندگی گزاری ربی حبلی امتی کہتے رہے، معراج شریف کا معجزہ عطا کیا گیا، ربی حبلی امتی کہتے رہے، جب قبر میں پہنچے اس وقت بھی ربی حبلی امتی کہتے رہے۔ حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے محبت اتنی تھی کہ میری امت گناہ گار ہے، میری امت میں نیک بھی ہے لیکن میرے امت کے گناہ گار زیادہ ہیں۔ قیامت والے دن میری امتیوں کا کیا ہوگا؟ جب حضور علیہ السلام معراج شریف کی رات حضور علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب میں پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو نہیں بھولا، وہاں پر بھی جا کر اپنے امتیوں کی بخشش کرائی، اپنی امتیوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ اس طرح میٹھے اسلام بھائیوں، حضور علیہ السلام اپنی امت سے اتنی محبت کریں، لیکن ایک امتی ایک گناہ گار ہو کر حضور علیہ السلام کو یاد نہ کرے۔ حضور علیہ السلام کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا جائے، حضور علیہ السلام کی ذاتیہ مبارکات پر درود پاک پڑھا جائے، حضور علیہ السلام کے ذریعے ہم تک جو احکام پہنچے ہیں اس کو ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ ایک میٹھے اسلامی بھائیوں، آخری روایت بہت ہی پیاری روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنے امتی سے کتنی محبت ہے۔ یہ تو ابھی واقعہ سنا اپنے پیدائش کے وقت کا، زندگی کے وقت کا، معراج کے وقت کا اور قبر میں اترتے وقت کا، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک امتی کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کی نیکیوں کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے گا، گناہوں کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اب فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، نقشہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں، تصور جمائیں کہ قیامت کا 50,000 سالہ دن کہ جہاں پر زمین بھی تانبے کی ہوگی، سورج بھی 1.25 میل 1.25 نیزے پر رہ کر اپنی آگ برسا رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، نہ بیٹی باپ کی ہوگی، نہ بیٹی باپ کے پاس آئے گی، بیٹا جو ہے وہ ماں سے پیچھا چھڑا رہا ہوگا، باپ جو ہے وہ بیٹے سے پیچھا چھڑا رہا ہوگا۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں ذرا غور کریں، نقشے کو اپنے ذہن میں لائیں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے ایک امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، لیکن حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز نہیں ہوں گے، وہ اپنے امتیوں کو بخشوانے کے لیے کبھی میزان عمل پر دوڑتے جا رہے ہوں گے، کبھی پل صراط پر دوڑتے جا رہے ہوں گے، کبھی حوض کوثر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ اتنے میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام عرض گزار ہوں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام ذرا نقشہ ذہن میں لائیں، اس وقت کیا عالم ہوگا۔ حضور علیہ السلام مڑ کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام عرض گزار ہوں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میٹھے اسلام بھائیوں، میں اس منظر کا نقشہ کھینچنے والا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تہمت باندھا ہوگا، تہمت کو اپنی 2 انگلیوں سے پکڑیں گے، اوپر اٹھا کر اور بھاگتے جائیں گے اس نفسا نفسی کے عالم میں، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا،
जब कोई किसी को पूछने वाला ना होगा, जब कोई किसी की नेकियों का पलड़ा भारी करने वाला ना होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने तहमत को उठाकर उसकी तरफ जाएंगे। हजार जान फिदा उस नर्म नर्म पाँव पर, हजार जान फिदा उस नर्म नर्म पाँव पर, पुकार सुनकर असीरों की दौड़ता होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम तहमत को उठाते हुए फरिश्तों के पास जाएंगे, फरिश्तों से इरशाद फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों कहाँ जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह, इसके बारे में जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया है, हम इसको जहन्नम की तरफ घसीट कर लेकर जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएंगे, अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, क़यामत के दिन तूने मुझे शफ़ी रेज़ शुमार नहीं बनाया, क्या मैं अपने उम्मतियों को बख्शवा नहीं सकता? अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाएगा कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। जो मेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इनकी पैरवी करो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास दोबारा आएंगे और इरशाद फरमाएंगे, अल्लाह तबारक तआला ने मुझे इज़्न अता फरमा दिया है, मेरे फरिश्तों मेरे इस उम्मती के वज़न, मेरे इस उम्मती के अमाल को दोबारा तोलो, दोबारा वज़न करो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह, हम आपके हुक्म की तामील करते हैं। दोबारा मिज़ान अमल पर उस उम्मती को लाया जाएगा कि जिसके दफ्तरों के दफ्तर गुनाहों से भरे हुए थे, नेकियां कम पड़ चुकी होंगी, वज़न दोबारा किया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने में अपने जेब से एक रुका निकालेंगे, उस रुकए को हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी नेकियों के पलड़े के अंदर रख देंगे। इतने में नेकियों का वज़न जो है वो बढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा नेकियों का वज़न। क़यामत वाले दिन जो वज़न तोला जाएगा, जो वज़न ज़्यादा होगा वो ऊपर हो जाएगा और जो कम होगा वो नीचे हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के उस पर्चा रखने के फ़ौरन ही वो नेकियों का जो पलड़ा है वो ऊपर हो जाएगा, उस उम्मती की बख्शिश हो जाएगी। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, इसकी नेकियों का वज़न बढ़ चुका है, क्या इसको हम जन्नत में लेकर जाएं या जन्नत के अंदर लेकर जाएं? हुक्म होगा, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत की तरफ लेकर जा रहे होंगे। वो उम्मती हुजूर अलैहिस्सलाम के दामने करम को थाम कर अर्ज़ गुज़ार होगा कि आप हैं कौन कि जिसने मुझे इस पुरसाने हाल में मेरी मदद की? हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे पहचानता नहीं है? मैं तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूँ। अर्ज़ गुज़ार होगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो उस एक पर्चे के अंदर था क्या कि जिसकी वजह से 99 दफ्तर गुनाहों के भरे पड़े थे वो कम पड़ गए, उस एक पर्चे का वज़न बढ़ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि याद रख ऐ उम्मती, याद कर, तूने एक मरतबा मोहब्बत और शौक़ के साथ, मोहब्बत और इश्क में डूब कर मेरी ज़ात पर सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था। तेरा उस एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा हुआ मैंने संभाल कर रख लिया था कि क़यामत वाले दिन मुझे पता था कि तेरे गुनाहों का अमल ज़्यादा हो जाएगा, तेरे गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां कम हो जाएंगी, लेकिन तेरी उस मोहब्बत और शौक़ के साथ पढ़े हुए एक मरतबा दुरूद पाक को मैंने अपने पास संभाल कर रखा। और यह उसी दुरूद पाक की बरकत है कि तेरे 99 गुनाहों के दफ्तर के सामने सिर्फ एक पर्चे ने काम दिखाया और तेरी नेकियों का पलड़ा पड़ गया। हो गया। मीठे इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर करें कि एक मरतबा दुरूद पाक अगर पढ़ा जाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको संभाल कर रखा, हमारी मोहब्बत को ठुकराया नहीं। दुनिया में रहते हुए भी हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों के बारे में गौर फिक्रमंद रहे, ज़िंदगी गुजारी उम्मती करते रहे। क़ब्र में पहुँचे, रब्बी हबली उम्मती करते करते पहुँचे, करते रहे। क़यामत का मंजर अभी आपने सुना। उस वक़्त भी हुजूर अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को नहीं भूलेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज हम अपने नबी अलैहिस्सलाम को कितना याद करते हैं, कितनी मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। क्या आया कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के गम में हमने आंसू बहाए? क्या कभी हमारी आंखें नम हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हम पर अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार, लेकिन क्या आया एक उम्मती हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक भी नहीं पढ़ सकता? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के पहुँचाए हुए अहकामात पर अमल नहीं कर सकता? हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल नहीं कर सकता? क्या अच्छे इस्लामी में ज़रा गौर करें, आंखें बंद करके ज़रा गौर तो करें कि अगर कब्र के अंदर पहुँचकर 3 सवालात होंगे, मर रब्बु का, मा दीनु का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? ज़रा तसव्वुर में लाएं, उस नक्शे को अपने जहन में लाएं। हो सके तो आंखें बंद करके ज़रा सोचें
کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور والا چہرہ دکھایا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ایک مشت داڑھی ہے، امامہ شریف سجایا ہوا ہے، زلفیں اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، سفید لباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیبدان کیا ہوا ہے، لیکن اگر امتی کی حالت یہ ہے کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سر خالی انگریزوں جیسا سر بنایا ہوا ہے، لباس انگریزوں جیسا بنایا ہوا ہے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا ہے؟ اس وقت اگر ہم نے سنتوں کے مطابق زندگی نہ گزاری ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پامال کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پتہ ہونے کے باوجود اس کو چھوڑتے رہے، تو اس وقت جب پوچھا جائے گا اشارہ کر کے اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو میٹھے اسلام بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نگاہیں شرم کے مارے جھک جائیں کہ یہ تو نور والے چہرے ہیں، چہرے پر داڑھی جگمگا رہی ہے، مگر افسوس میرا چہرہ تو دشمنوں جیسا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معافی دو، داڑھی کو بڑھاؤ، میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ کر اپنا چہرہ مبارکہ پھیر دے کہ یہ میرے امتیوں والا چہرہ نہیں ہے، یہ میرے عاشقوں والا چہرہ نہیں ہے، یہ تو میرے دشمنوں والا چہرہ ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ہم سے چہرہ مبارک پھیر لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تم نے نظروں سے گرا کر، نظروں سے پھیر کر گرا دیا۔ میٹھے اسلام بھائیوں، ابھی وقت ہے، ابھی زندگی ہے ہمارے پاس، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی سوچ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ امتی کے بارے میں یہ پسند نہیں فرماتے کہ اس کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چپے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم جوتا پہنو تو اپنے جوتوں کو جھاڑ لیا کرو کہ کہیں اس کے اندر کوئی موذی جانور نہ ہو۔ اپنی امتیوں سے محبت کے سبب ارشاد فرمایا کہ جب جوتا پہنو تو اس کو جھاڑ لو کہ تمہارے پاؤں کے اندر کانٹا نہ چپ جائے۔ اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت ببرکات ہے کہ جو ہمارے اپنے امتیوں کے بارے میں یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھے۔ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیسے گوارا کریں گے کہ اس کا امتی، ان کا امتی جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے؟ یہ تو ہمیں سوچنے کی بات ہے، ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، گناہ ان سے سرزد ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود قیامت والے دن وہ اپنے ممبر پر جلوہ فروز نہیں ہوں گے، اپنے ممبر پر نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھیڑ بھاڑ ہوگی، اس وقت اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں ڈھونڈے، کہاں تلاش کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میزان عمل پر دیکھ لینا، کہ جہاں پر میں اپنے امتیوں کے، گناہ گار امتیوں کے نیکیوں کے پلڑوں کو وزن بھاری کر رہا ہوں گا۔ پھر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر کہاں تلاش کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پل صراط پر دیکھ لینا، کہ جہاں پر میں رب سلم کی صدائیں لگا کر اپنے امتیوں کو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار رہا ہوں گا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر پل صراط پر بھی نہ ملے تو پھر کہاں تلاش کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا، کہ جہاں پر میں اپنے پیاسے آنے والے امتیوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر ان کی پیاس کو ختم کر رہا ہوں گا۔ میٹھے اسلام بھائیو، ذرا غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہو کر، سید الانبیاء ہو کر اپنے ممبر پر جلوہ فروز نہیں ہوں گے، اپنے امتیوں کو کبھی بخشوانے کے لیے میزان عمل پر جا رہے ہوں گے، پل صراط پر جا رہے ہوں گے، حوض کوثر پر جا رہے ہوں گے، لیکن ایک ہماری حالت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پر درود پاک نہیں پڑھتے۔ ذرا سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، ذرا غور کریں سنجیدگی کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں ہے یا نہیں۔ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ تو ہمیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جان بھی قربان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا دعویٰ ہے، جان بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنے چہرے پر داڑھی نہیں سجا سکتے، اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج نہیں سجا سکتے،
حضور علیہ السلام کی محبت میں مدنی قافلوں میں سفر نہیں کر سکتے، جان تو لٹا سکتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی محبت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سفر نہیں کر سکتے۔ میٹھے اسلام بھائیوں، ذرا غور کریں، درود پاک کے فضائل ہم نے سنے، بے شک بہت فضائل ہیں، لیکن اگر یہی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے اگر ہم حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات پر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی زیادہ ملیں گی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، الصحبۃ مؤثرۃ، اس صحبت جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ آپ جس طرح کی صحبت اختیار کریں گے، جس طرح کی آپ کی مجلس ہوگی، جس طرح کی آپ کی گیدرنگ ہوگی، اسی طرح کا آپ کا ذہن بنے گا، اسی طرح کے آپ اعمال بجا لائیں گے، اسی طرح کا آپ کا ذہن بنے گا کہ صحبت جو ہے وہ اثر کرنے والی ہے۔ جس طرح کی صحبت میں بیٹھیں گے اس طرح کی آپ کو صحبت رنگ لگے۔ اگر آپ ایسی صحبت میں بیٹھیں گے جہاں پر حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کے جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کروایا جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کے اندر بھی سنتوں کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایسی صحبت میں بیٹھیں گے کہ جہاں پر ایسے دوست ہوں گے کہ جو نہ خود تو توجہ کے ساتھ علم دین سننے والے ہوں گے اور نہ ہی وہ دوسرے کو سننے کے لیے اس کی کوشش ہوگی کہ وہ بھی نہ سنیں، تو صحبت یہ اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول پکار کر کہتا ہے کہ آئیے خود بھی سنتیں سیکھتے ہیں، اور جو مسلمان سنتوں سے دور ہیں، جو مسلمان نمازوں سے دور ہے، جن کو نماز کے مسائل نہیں آتے، وضو، غسل، تیمم، نکاح، کاروبار، تجارت کے مسائل نہیں آتے، گھر میں رہنے کے طور طریقے نہیں آتے، خود تو سیکھیں تو مدنی قافلے میں سفر کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ خود بھی وابستہ رہیں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ عز و جل پارس کے اور مانسہرہ کے اور دیگر اطراف کے اسلامی بھائیوں نے اس مسجد کے اندر 10 دن کا سنت اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس اعتکاف کے اندر اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ نماز کے احکامات، دیگر مدنی کاموں کے بارے میں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے بارے میں سنا اور سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ابھی ہم دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی اہم مدنی کام، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا پریکٹیکل کرنے لگے، تو یہ پریکٹیکل ہم کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ پارس کے اسلامی بھائی بھی عاشقان رسول ہیں، یہ بھی نیکی کی دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ نیت ہے کہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا پریکٹیکل سیکھ کر انشاءاللہ عز و جل جب اپنے علاقوں میں جائیں گے وہاں پر بھی جا کر ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم عصر کے اعلان سے اس کے بعد پھر جو ترکیب ہوتی ہے دعوت اسلامی کی، اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ عز و جل علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کریں گے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام صاحب نے عصر کی نماز مکمل کر لی، اب امام صاحب نے جو ذکر ہے وہ مکمل کرا دی ہے۔ اب جو ہمارے شاہ صاحب مبارک شاہ صاحب انشاءاللہ عز و جل عصر کا اعلان فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے علاقے میں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کے علاقے میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے آپ کی مدد درکار ہے، برائے مہربانی تشریف رکھیں اور ڈیرو سے بات کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ عصر کا اعلان ہوا، اب بیان گویا کہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بیان کیا، میں کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، جو اسلام بھائی ہمارے ساتھ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شریک ہوں گے، شرکت کریں گے، وہ تمام اسلام بھائی میرے دائیں جانب تشریف لے آئیں. جو اسلامی بھائی علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے ہمارے ساتھ باہر جائیں گے، وہ تمام اسلامی بھائی میرے دائیں جانب تشریف لے آئیں. انشاءاللہ عز و جل علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے آداب بیان کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. ہم انشاءاللہ عز و جل باہر جائیں گے، جو اسلامی مساجد سے دور ہیں ان کو مسجد کے قریب کریں گے، جو اسلامی بھائی سنت سے دور ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، ان کو انشاءاللہ عز و جل سنتوں کی دعوت دیں گے، نیکی کی دعوت ان کو پیش کریں گے. جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اس کے آداب بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے باہر جانا ہے، علاقے میں جانا ہے، تو علاقے کے اندر عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو ہم نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے چلنا ہے. انشاءاللہ اب یہ آداب بیان کیے جائیں گے، پھر ذمہ داری تقسیم کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اس علاقے دورے میں الحمدللہ ہمارا ایک اسلامی نگران ہوتا ہے. وہ اسلامی خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک اسلامی بھائی داعی اور ایک اسلامی بھائی رہنما ہوتے ہیں. اس علاقے دورہ برائے کی دعوت کے ہمارے جو داعی اسلامی بھائی، جو اسلامی بھائی نیکی کی دعوت پیش کریں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ ہمارے اسلام بھائی ہوں گے. سبحان اللہ. جو اسلامی کے بارے میں کہا جائے نا، وہ انشاءاللہ عز و جل کے بقیہ اسلام سبحان اللہ کے. ٹھیک ہے، تو علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے جو داعی ہوں گے، نیکی دعوت دینے والے، وہ ہمارے اسلام بھائی ہوں گے. سبحان اللہ. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں جو ہمارے اسلامی بھائی رہنما ہوں گے، وہ اسلامی بھائی ہمارے اشفاق شاہ صاحب ہوں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. دو اسلامی بھائی خیر خواہ ہوتے ہیں. ہمارے جو دو اسلامی بھائی خیر خواہ ہوں گے، ان میں سے ایک اسلامی بھائی ہمارے فیاض شاہ صاحب ہوں گے اور ایک اسلامی ہمارے اویس شاہ صاحب ہوں گے. ایک اسلامی نگران رہ گئے. نگران انشاءاللہ عز و جل میں خود ہوں. دو اسلامی میں وہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر رہ کر درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے مبارک شاہ صاحب اور شفاعت حسین بھائی انشاءاللہ عز و جل مسجد میں رہ کر درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے اسلام کو ذمہ داری پتہ چل گئی. ٹھیک ہے، اب کچھ آداب ہیں. نگران کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر دعا کروائے اور واپسی پر بھی دعا کروائے. اور جو تمام اسلام میں دو دو کی قطار میں جائیں گے، اور آگے جو اسلام میں ہوں گے وہ داعی نیکی کی دعوت دینے والا اور رہنما، اس کے پیچھے خیر خواہ اور سب سے پیچھے نگران ہو. نگرانی کا ایک کام تو دعا کروانا ہے، اور ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ راستے میں جاتے ہوئے دیکھے کوئی اسلام بھی اگر لین سے ادھر ادھر ہو رہا ہے تو اس کو صلو علی الحبیب کہہ کر یا مدینہ کی صدا بلند کر کر ان کو اشارہ کرے گا کہ وہ تمام اسلام بھائی قطار کے اندر چلے. ٹھیک ہے، آگے داعی اسلام بھائی رہنما اسلام بھائی ہو گئے، پیچھے خیر خواہ اسلام بھائی ہو جائیں گے، اور اس سے پیچھے نگران اسلام بھائی. دو دو کی قطار میں جائیں گے، راستے کی ایک طرف میں چلیں گے. جن اسلام بھائی کے پاس تسبیحات ہیں وہ تسبیحات پڑھ کر درود پاک پڑھیں گے اور نیت یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زبان میں تحریک پیدا فرمائے. ٹھیک ہے، یہ کرنا آپ نے. اگر کسی اسلام بھائی کو راستے میں اس کا جاننے والا شناسہ مل جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اس کو سلام مصافحہ کرنا ہے. اگر کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی علاقۂ دورہ برہنے کی دعوت میں شریک ہو جائے. اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا تو سلام و مصافحہ کرنے کے بعد ان کو واپس بھیج دیں کہ میں نے علاقۂ دورہ برہنے کی دعوت میں شرکت کی. ٹھیک ہے، تمام اسلامی بھائی ذہن میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، اب جو دو اسلامی بھائی ہیں ہمارے شفاعت حسین بھائی اور مبارک شاہ صاحب، یہ ادھر بیٹھ جاؤ، درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اسلام میں نماز پڑھنے کے لیے آئے یا نماز پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے، اس کو آپ نے کہنا ہے کہ اسلام میں قریب قریب ہو جائے، درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھیں. آپ اسلام میں شروع کر دیں، ادھر بیٹھ جائیں، کتاب پکڑ لیں اور درس کا سلسلہ جاری کر دیں. آپ بھی ادھر آ کے بیٹھیں، آپ تمہارے اسلام قریب قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم انشاءاللہ سب طرح باہر جائیں گے علاقۂ دورہ برانے کی دعوت. اچھے سے نیتیں کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی. کھڑے ہو.
مجھے پتہ نا سب سے آگے داڑھی رہنما، اس کے پیچھے خیر تھا، اس کے پیچھے نگران تھا. ٹھیک ہے چلیے. اب یہ دروازہ ادھر کھڑے ہو کر یہ دروازہ پریکٹیکل. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ عز و جل یہ تعلیم توفیق سے ہم نے کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں. یا اللہ عز و جل ہماری مبارک میں توفیق پیدا فرما. یا اللہ عز و جل بھی اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل جس چیز سے اسلام بھائی کو نیکی کی دعوت دے ان کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل اس علاقے کے بچے اور ہم سب کو عاشقان رسول اور پکا سچا نمازی بنا. کہتے جاتے ہیں تیرے بندے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کو مجبور کی حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. رہنما دعوت دے گا اور نیکی کی دعوت پیش کرے گا. دو کی کتاب دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمہوریہ اسلامی رادیو ہمارے کافتا نیکی کی دعوت دینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بیات مختصر ہے. ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. قریب ہمیں گہری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا اللہ کے جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنوں کا رحم کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے. دعوت اسلامی کا یہ مدنی کا اور سے آپ کے علاقے کی بڑی مسجد آیا ہوا ہے. ہم آپ کو دعوت مسجد کی سنتوں پر آتا جاری ہے. آپ اپنے تھوڑا سا وقت نکالیں سے بیان ہمارے بیان میں مشکل نماز کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جانے کی لائی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نیکی کی دعوت کو دینا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. یا اللہ عز و جل تیری دی ہوئی توفیق سے ہم نے نیکی کی دعوت دی. یا اللہ عز و جل اس کو اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. یا اللہ عز و جل ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نیکی کی دعوت کا حق ادا نہ کر سکیں. لیکن یا اللہ عز و جل تو اگر ہمیں توفیق عطا فرما تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہم مزید اخلاص اور مزید اچھی نیتوں کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے میں کامیاب ہو. یا اللہ عز و جل ہمیں آئندہ اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے. آمین. یا اللہ عز و جل اس علاقے کے بچے کو ہم سب کو پکا سچا نمازی اور عاشق رسول بنا. آمین. یا اللہ عز و جل جو کچھ مانگنا عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر عطا فرما. کہتے رہتے ہیں تیرے بندے کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی. آمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آیت درود کے ضمن میں شفاعت کے متعلق میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں. اس آیت درود سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بروز قیامت اہل اللہ یعنی اللہ والے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے. یاد رہے کہ مطلقاً شفاعت کا انکار، حکم قرآنی کا انکار اور کفر ہے. موقع کی مناسبت سے شفاعت کے بارے میں نیکی کی دعوت کی کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے. انشاءاللہ عز و جل ایمان کو تازگی ملنے کے ساتھ ساتھ کئی وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ.
ابھی یہ ہو گیا، اب نماز مغرب کا وقت ہونے والا، اذان ہو گئی، امام اسلامی صفوں میں جانا. نماز مغرب ادا ہو چکی، اسلام پھیر لیا اور امام صاحب نے ذکر اللہ بھی کر لیا. اب انشاءاللہ عز و جل جو ہمارا آخری مرحلہ تھا، درس بھی ہو گیا، درس فضائل سنت بھی ہو گیا، اس کے بعد اذان مغرب کے بعد مغرب کا جماعت، اس کے بعد کیا تھا؟ اعلان مغرب، اعلان کرنا تھا. انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو اسلام بھائی ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل مغرب کا اعلان کریں گے. اعلان ہوگا تو اس کے بعد جو بیان ہوگا، بیان کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر انفرادی کوشش، پھر علاقہ دورہ بارے کی کتابت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی امام صاحب نے اسلام پھیر لیا، اب ذکر اللہ ختم ہو گیا، اب جو ہے نا وہ اعلان کے لیے کھڑے ہو گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ابھی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ سنت کو ہمارا بیان ہوگا. تشریف رکھیے اور ڈائرن صاحب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ اعلان جو کرنا ہے نا، اس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل سنت دوبارہ بیان ہوگا. تشریف رکھیے ڈھیر ثواب کو. ٹھیک ہے، یہ آپ کا علاقہ دورہ یعنی کہ جو ہو گیا، اس کے بعد بیان ہونا ہے. بیان کے بعد انفرادی کوشش کے بعد جو ہے نا وہ نام لکھنا ہے، مدنی قافلوں کے نام لکھنے ہیں. کوئی داڑھی کی نیت کرتا ہے، اجتماع میں آنے کی نیت کرتا ہے، وہ تمام کی تمام نیتیں آپ نے لکھنی ہیں. لکھنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے جو نگران صاحب ہیں ان کو آپ نے پیش کرنی ہے. پھر ان کے ساتھ بعد میں آپ نے ملتا رہنا ہے، ملاقات کرتے رہنا ہے. ملاقات کرتے رہیں گے، ان کا نمبر ویسے لے لیا تو رکھ لیا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو نمبر لکھ کر ملاقات کریں گے، ان سے کنیکٹ کریں گے، SMS کر دیا ان کو. تو انشاءاللہ عز و جل علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے جو مدنی پھول سنے تھے اس کو ہم نے پریکٹیکل کرنے کی کوشش کی. کچھ غلطیاں ہیں لیکن انشاءاللہ عز و جل جب ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اچھے طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میرے تمام اسلامی بھائیوں کو یہ مدنی التجا ہے، اور جو مجھے سنیں گے بعد میں، مدنی التجا ہے کہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کو کا یہ جو مدنی کام ہے اس کو نہ چھوڑیں. انشاءاللہ عز و جل علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرتے رہیں گے تو جو مساجد سے دور ہے وہ مسجد میں آ جائیں گے، جو نیکیوں سے دور ہے وہ نیکیوں کی راہ میں گامزن ہو جائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بن جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے، اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل اپنی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.